اسلامی سال کا تیسرا اور بابرکت مہینہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، دیگر تمام مہینوں پر شرافت رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت والا مہینہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ ربیع النور شریف کو حضور کی ولادت کے ساتھ بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو جو شرف، مقام، عزت ملی ہے حضور کی ولادت کی وجہ سے ملی ہے، اور حضور کی ولادت اس ماہ مبارکہ کا ایک خاص اور اہم ترین ایک معاملہ ہے کہ حضور اس ماہ مبارکہ میں تشریف لائے اور اسے بھی بابرکت کر دیا۔ ماہ ربیع النور شریف دیگر تمام مہینوں سے ممتاز ہے کہ حضور کی ولادت اس ماہ مبارکہ میں ہوئی، اور جب حضور اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، کہ نبی اپنی قوم کی طرف خاص محبوس کیا جاتا ہے، وہ آتا ہے تو اپنی قوم میں ہی آتا ہے، مگر میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں وبعثت، اور میں مبعوث کیا گیا الی الناس عامۃ، میں تمام لوگوں کی طرف رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضور تمام کائنات کی طرف، تمام عالمین کی طرف رحمت اور فضل بن کے آئے ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ حضور کی ولادت کے سبب ماہ ربیع النور شریف کو بہار کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ To all my Islamic brothers and sisters, I congratulate on the blessed month of ربیع الاول۔ علامہ قسطلانی مواہب للدنیا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا مبعوث ہونا بہت ہی افضل بات ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پیر کے دن ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو، یہ متفق علماء کا اجماع ہے اس بات پر، پیر کے دن 12 ربیع النور شریف کو آپ کی ولادت کا دن ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور مبعوث کیے گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف آوری آپ کی ہوئی، آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ سرکار مختونن مسرورن، سرکار ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ جب اتنے فضائل اور کمالات حضور کے ہیں کہ جب حضور مبعوث کیے گئے ہیں تو یہ کمالات فضائل ہیں، بلکہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی جلوہ گری ہوئی، حضور اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو فرمایا فنظرت، تو میں نے حضور کی طرف دیکھا، حضور کی طرف توجہ کی تو فرمایا ہوا ساجدن، تو میرا لال آتے ہی سجدے کی حالت میں تھا۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم سرکار کا میلاد پڑھتے ہیں، ہم سرکار کا میلاد سنتے ہیں، ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم سجدے سے دور ہیں؟ یہ بہت ہی افضل ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور آتے ہی سجدہ کیا تھا حضور نے، تو جب سرکار آتے ہی سجدہ کریں تو امتی کو چاہیے کہ سجدے سے اعراض نہ کرے، بلکہ سجدہ تو ایسی طاقت ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان اور رحمتوں کے نزول والا مہینہ ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور تشریف لائے اس عالم میں تمام جگہوں پر، عالمین میں ہر طرف نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ حضور کے مبعوث ہونے کے ساتھ اس کائنات میں اجالا ہو گیا۔ سرکار کی آمد سے پہلے جہالت کا دور تھا، مگر جب حضور تشریف لائے تو نور الہی کے جلوے سے تمام کائنات والوں کو رب ذوالجلال کے نور کی معرفت بھی حاصل ہو گئی اور ان کے عقائد بھی درست ہو گئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلمان بھائیوں کو کہ یہ عظیم و شان مہینہ ہے، اس کو ادب احترام کے ساتھ گزاریں، اور یہ اس ماہ مبارکہ میں جس کو ربیع النور شریف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ بہار کا مہینہ ہے، پروردگار ہمیں اس کی بہاریں عطا فرمائے اور اس کا ادب و احترام کر کے رب ذوالجلال سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔